منبر نور پر جلوہ فرما باوقار علماء علماء نعت خوانان و مطلحات مصطفیٰ محفل ذکر شہدائے کرب و بلا میں کرسیوں پر براجمان سنی مسلمان نوجوانوں عزیز بچوں پردے سے سننے والی ماں بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی الصلاۃ والسلام وبکرم حبیبہ العالی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایمانداری سے درود پاک پیش کرنے اللہم کو کم کر کے بیش بڑھاؤ بیش مشین استعمال کر رہے آپ بڑی والی مشین کی آواز کھولو بیش اور آواز دونوں بڑھاؤ ایکو بند کرو درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایکو ہٹا دینا، سمجھ کیوں نہیں آتی بات؟ آواز کھول دیجئے، ایکو ہٹائیے۔ آواز جب سنیں گے ہی نہیں لوگ تو سمجھیں گے کیا؟ اب سمجھ میں آئی آپ کے بات، اسی کو بڑھا کے چھوڑ دیں۔ رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں، رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں، علی و فاطمہ زہرا کے چین رہتے ہیں۔ رسول پاک کے وہ نور عین رہتے ہیں، علی و فاطمہ زہرا کے چین رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں تم آنا تو باوضو آنا، یہ وہ مقام ہے جس میں حسین رہتے۔ ہمارے دل میں تم آنا تو باوضو آنا، یہ وہ مقام ہے جس میں محبت سے بولے سبحان اللہ۔ تیار ہیں؟ چند لوگ رکے ہیں، میدان تو خالی ہے، ہر میدان سے بھاگنے والے اول ہی بھاگ گئے۔ اس میدان میں سب کہاں جمنے والے ہیں، ہے نا؟ جس حسین اعظم کی یاد میں آپ بیٹھے ہیں، انہوں نے روپے کا چندہ نہیں اسلام کے لیے دیا، پیسے کا چندہ نہیں اسلام کے لیے دیا، بلکہ اپنے خون کا چندہ دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خون کا چندہ دیا اور کائنات کو یہ سمجھا دیا ہے کہ چاہے ہندوستان میں یا ایران میں یا افغان میں یا یونان میں یا جہان میں اسلام کے کتنے ہی مخالف ہو جائیں اور اس موڈ میں آ جائیں کہ اسلام کے پودے کو مرجھانا پڑے گا، ہم پانی نہیں دیں گے، ہم سچائی نہیں کریں گے، ہم اسے ہرا نہیں ہونے دیں گے۔ تو حسین نے کہا وہ اپنے خام خیالی میں رہیں بلکہ بھول جائیں، حق تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے پودے کو پانی نہیں، فاطمہ کے ذریعہ، فاطمہ کے دودھ والا خون اپنے ذریعہ، اپنے بچوں کے ذریعہ اور اپنے احباب کے ذریعہ اسلام کو عطا کیا۔ ہاں، ایسا پانی پلا دیا اسلام، ایک دم خراب کر کے چلا گیا مائک۔ سو رہا ہے، اس کو بناؤ، نہیں تو مائک سب لے کے چلا جاؤں گا میں، تمہیں بھی لے جاؤں گا ساتھ میں۔ اسے ذرا اور بناؤ، بڑبڑاؤ نہیں، توجہ دیں اور غور کریں۔ شاعر کہتا سلگتے دشت سے
برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے، اما سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس ایک راز تھی ورنہ فرشتے خانے کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس ایک راز تھی ورنہ لوگ پہلے سے پیاسے تھے، اما وہ پیاسا کیا ہوگا جس کے گھرانے سے کائنات کو پانی پلایا جا رہا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ توجہ ہے نا، اب بوڑھے کس کھاتے میں جائیں گے جب نوجوانوں کے سردار ہوں، بچے کہاں جائیں گے جب نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے میرے آقا حسن یہ نوجوانوں کے سردار ہیں بوڑھوں کے نہیں، حسین یہ نوجوانوں کے سردار ہیں بوڑھوں کے نہیں، یہ نوجوانوں کے سردار ہیں بچوں کے نہیں۔ اب تو آدمی سسپنجش میں پڑ جائے گا کہ ہم نے تو قدم بڑھاپے میں رکھا ہے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ انتقال بھی اب بڑھاپے میں ہونا ہے، پھر ہمارے آقا ہمارے سردار اور ہمارے اپنے راہبر و رہنما حسین نہیں ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں اما جنت وہ انمول جگہ ہے جس میں بوڑھا داخل نہیں کیا جائے گا، بچہ داخل نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں اسپیشل جوانی عطا فرما کر 16 اور 18 سال کا جوان بنا کر تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ بوڑھا ہے تو جوان بنا دیا جائے گا، بچہ ہے تو جوان بنا دیا جائے گا، ادھیرا ہے تو جوان بنا دیا جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں انہی نوجوانان جنت کے سردار حسن بھی ہے حسین بھی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب جب جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں تو جنت میں جو جائے گا وہی نہ حسین کی سرداری پائے گا، جنت میں جو جائے گا وہی نہ حسین کی رہنمائی اور راہبری اختیار کرے گا، ان کی رہنمائی کے ماتحت رہے گا۔ جو نہیں جائے گا وہ کیا کرے گا؟ مسجد بنائے گا، مینارہ اٹھائے گا، کئی محلے مسجد بنا لے گا اور نماز پڑھنے کی عادت نہیں بنائے گا تو وہ جائے گا؟ مدرسہ بنائے گا، تعلیم دین سے واسطہ نہیں ہوگا، وہ جائے گا؟ کہاں روپیہ پیسہ کی کمی اس زمانے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ناچنے والیوں کو جب یہ مسلمان نوٹ دکھانے پر آمادہ ہوتا ہے تب اس کی وقات و اوقات کا پتہ لگتا ہے۔ جناب وسیم میاں نے کہا کہ لوگ جب اپنے پیسے کو دکھانے پر آتے ہیں تو جلانے کے نام پر دکھانے لگ جاتے ہیں، تب اندازہ لگتا ہے روپیہ والا آدمی ہے، بہت پیسہ سعودی عربیہ سے دبئی سے قطر و کویت سے کما کے لایا ہے، مگر جب دین کے نام پر دینا ہوتا ہے تو اس کا فقیرانہ طرز عمل ایسا لگتا ہے کس یتیم خانے سے پکڑ کے آیا ہے، مسجد میں چلر لے کے پہنچتا ہے اور جان بوجھ کے ایسے بجاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ لوگ جان جائیں، یہ پیسہ مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں۔ اندازہ کریے گا اور غور کریے گا، جس خدا سے تم نے یہ نیت بنائی ہے کہ ہمارا چھپر پھاڑ کے اللہ تعالیٰ 56 کروڑ ہمارے آنگن میں گرا اور داخل کر دے، پھر اس رب کی بارگاہ میں تم چلر لے کے جا رہے ہو، ہوش میں ہو، تمہارے روپیوں کے محتاج مسجدیں نہیں ہیں، منبر و محراب نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، صلحاء نہیں ہیں، مدارس نہیں ہیں، یہ ان کی خدمتوں کا اپنا الگ انداز ہے۔ حسین نے تو یہ طریقہ کار دیا ہے کہ جب تم بے سر و سامانی میں رہنا، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، تب بھی دامن اسلام کو نہ چھوڑنا، حتیٰ کہ پانی بھی نہ ہو تو پانی دینے کی ضرورت نہیں، اپنی رگوں کا خون اسلام کے لیے بہا دینا، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ غلامان مصطفیٰ ہے، یہ وہ غلامان حسنین کریمین ہیں جو صرف پیغام ہی نہیں دیتے، وقت پڑنے پر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سمجھتے ہم کسی عالم کو مجبور کر دیں گے کم تنخواہ دے کر،
बार बार उन्हें टार्चर करके, बार बार उन पे तवज्जो दिला के, उनको अपने मातहत बना के, कतई नहीं, हुसैन आजम ने जिस रहबरी का पैगाम हमें दिया है और जिस उसूलो ज़ाब्ते का तरीक़ाकार हमें अता किया है, अगर चंदे मादूदे पर भी रब ने अमल की तौफीक दी है तो आदमी की जिंदगी ताबिंदगी में बदल गई। कभी गौर तो करो, कुरान पाक के 30वें सिपारे सूरतुल कौसर की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाता है, फसल्ले ली रब्बी का, नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी करो। अल्लाह का आदेश है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यही वजह है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह को मिना की जमीन पर सजदे के आलम में डाला और कहा कि तुम हालत सजदे में हो जाओ। छुरी गर्दन पर चलाई मगर छुरी काम नहीं कर रही थी। अमा आज हमारे यहाँ कुर्बानी के मौके पर बकरा जब ज़िबह होता है तो छुरियां गले पर चलाई जाती, इब्राहिम ने गर्दन पर चलाई। क्यों? इसलिए कि बेटे को जमीन पर जबीन के बल डाला था। कुरान कहता फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन, जब बाप बेटे राजी हो गए तो बाप ने बेटे को जमीन पर जबीन के बल डाला, सजदे में डाला कि आलमे सजदा में डालकर आप कुर्बानी देंगे। मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा कि ये कर गुजरेगा, कर दिखाएगा, तो 500 बरस पुराना वो दुम्बा जो हजरत हाबिल की तरफ से अल्लाह की जानिब में बतौर नजराना और कुर्बानी पेश किया गया था, उसे जन्नत से जमीने मक्का पर ट्रांसफर फरमा दिया। इस्माइल को बचाकर दुम्बा ज़िबह करा दिया और कायनात को यह बता दिया कि इब्राहिम के बेटे इस्माइल हैं और इब्राहिम एक नबी है। नबी अगर इब्राहिम का बेटा मेरी राह में कुर्बान हो जाए तो मोहम्मद अरबी भी अपना बेटा मेरी राह में कुर्बान करेंगे और कुर्बानी की हवाले से दोनों बरोबर होंगे। हालांकि मैंने अपने महबूब को सबसे आला व अफजल बनाया है, इसलिए आमिना की कुर्बानी कबूल तो कर लिया है, ट्रांसफर कर रहा हूं, करबला चली जा, करबला जा, करबला। वहां हुसैन आजम जो मोहम्मद अरबी का बेटा है, बेटी का बेटा भी अपने नाना का बेटा होता है। आका ने फरमाया हसन और हुसैन ही मेरे बेटे हैं। अब जब हुसैन करबला में गया तो कायनात ने देखा कि 22,000 की लश्करे जर्रार ने अपने घेरे में ले लिया। कोई एन्नियां मार रहा है, कोई तीरों की बौछार कर रहा है, कोई तलवारों की वार कर रहा है, कोई फटके मार रहा है, कोई इमाम हुसैन से हरबी अंदाज में जंग करने की कोशिश कर रहा है। मगर हुसैन की रगों में शेरे खुदा का खून था। आपने जोशे शुजाअत में जब अपने जंग का कारनामा दिखाया तो यजीदी अशश करने लगे, अमर साहब घबराने लगा, हुरमला बेताब होने लगा, सनान की आंखें फटने लगी और एक एक रहबर और रहनुमा और कमांडरों ने यजीदियों के कहा कि प्यासा इसलिए रखा गया था कि हुसैन टूट जाएंगे, भूखा इसलिए रखा गया था कि हुसैन नबरा राजमा नहीं होंगे, इनको इसलिए सताया घेरा गया था ताकि ये कमजोर पड़ जाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि ये तारीख बना देंगे। अब हुसैन ने अपने जुल्फिकार हैदरी को हरकत दी और कहा यह अब्बा की तलवार है। इसकी चमक का हाल यह है कि जब करबला में जुल्फिकार चमक रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे बिजलियों ने अपना साया डाल दिया। जुल्फिकार हैदरी चमक रही थी तो ऐसा लग रहा था नाने मुस्तफा की दुआ बन के उतर गई हो। करबला में जब हुसैन के दस्ते करम में जुल्फिकार चमक रही थी तो ऐसा लग रहा था हजरत सैयदना अली मुर्तजा का साया उतर आया हो। ऐसा लग रहा था जैसे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दुआएं हुसैन के साथ बेहतर वक्त मौजूद हो।
حسین لڑ رہے ہیں، یزیدی کٹ رہے ہیں، یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح زمین پر تہتے کرنا شروع فرمائے۔ دائیں کا رخ کیا، میدان خالی ہو گیا، بائیں کا رخ کیا، میدان خالی ہو گیا، قلب لشکر میں ڈال دیا اور بیچوں بیچ کو پھاڑ کر نہر فرات پر پہنچ گئے، حتیٰ کہ نہر فرات میں اپنے آپ کو اتار دیا، گھوڑے سے اتر کے پانی کا چلو بھرا اور اپنے قریب لے آئے۔ پھر پانی میں سکینہ کی یاد آ گئی، عباس کی یاد آ گئی، علی اکبر کی یاد آ گئی، علی اصغر کی یاد آ گئی، حضرت وہب ابن عبداللہ کلبی کی یاد آ گئی، حضرت حور کی یاد آ گئی، دیوانوں کی، دوستوں کی، احباب کی، شہدائیوں کی یاد آ گئی کہ سب تو پیاسے شہید ہوئے۔ حسین تم یہ پانی کیسے پیو گے؟ تو پانی کا چلو چھوڑ دیا اور کہا اے پانی تو میری قسمت میں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تیری قسمت میں حسین کے لب نہیں ہے، حسین کے ہونٹ نہیں ہے، حسین کا دہن نہیں ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ سرتابہ قدم، لب پھول، دہن پھول، سقن پھول، بدن پھول، سرتابہ قدم، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محمد عربی جب ایمان کی جان ہوئے تو اپنا فیضان کربلا میں دیا اور دنیا نے کہہ دیا حسین کے لب بھی پھول ہے، دہن بھی پھول ہے، زقن بھی پھول ہے، بدن بھی پھول ہے۔ تبھی تو مصطفیٰ نے کہا تھا ان الحسن والحسین ریحان من الدنیا، اور ایک حدیث میں فرماتا ریحان من الجنہ۔ حسن و حسین دنیاوی پھول بھی ہے اور جنتی پھول بھی ہے۔ اندازہ فرمائیے گا، حسین اعظم نے چلو چھوڑ دیا، گھوڑے کے سر پر ہاتھ رکھا کہ اما تو تو جانور ہے، تو ہی پانی پی لے۔ سر دبایا، اس کا منہ پانی کے اندر گیا، مگر وہ اپنے ہونٹ کو دبائے رہا، گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا اے آقا بھلے میں جانور ہوں، اے حسین بھلے میں جانور ہوں، مگر اتنے ہوش و حواس تو رکھتا ہوں کہ آقا پیاسا ہو اور غلام پانی پی لے، ہرگز میں پانی نہیں پیوں گا۔ ہاتھ اٹھایا تو گھوڑے کا ہونٹ ایک دوسرے کے ساتھ چپکا اور لگا رہا۔ فرماتے تو بھی سمجھداری دکھا رہا ہے، پانی نہیں پیے گا، چل پھر میدان کا رخ کرتے ہیں۔ سواری فرمائی اور جب رخ کیا تو دشمنوں پر ایسا لگ رہا تھا غضبناک ہو کے برس رہے ہیں۔ یزیدی بھیڑیوں میں بھگدڑ مچ گئی، کٹ کٹ کر کے زمینوں پہ بٹنے لگے، کچھ سوجھتا نہیں مقابلہ آرائی کی کیسے جائے۔ سبوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ ایک ہی مرد قلندر، مرد مجاہد یہ تاریخ بنا دے کہ 22,000 شامیوں، عراقیوں اور یزیدیوں کو اس نے تہتے کر دیا۔ کیا کیا جائے؟ یار ایک بار کی عمر صاحب نے کہا انہیں گھیر لو، مگر کوئی گھیر نہیں پاتا۔ رخ فرماتے علاقہ خالی ہو جاتا، 1 2 3 4 نہیں، 136 یا 38 زخم حسین اعظم کو آئے۔ تلوار نہیں روکی، لڑ رہے ہیں، تلوار نہیں روکی، انیوں کی مار پڑی، تلوار نہیں روکی، تلواروں سے زخمی ہوئے، تلوار نہیں روکی، تیروں کے وار پڑے، تلوار نہیں روکی، تب تک اذان کانوں سے ٹکرائی ہے۔ حسین نے اپنی تلوار روک دی، ارشاد فرماتے کون سا وقت ہے؟ تو کہا یہ تو جمعہ کا وقت ہے، ممبر پر آپ کے نانا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں 2 گانا ادا کر لینے دو، ہمیں نمازیں پڑھ لینے دو۔ خون سے تو وضو کر ہی چکے تھے، اپنے آپ کو حالت نماز میں ڈالا، دلدل سے اتر کر جیسے ہی نماز میں شریک ہوئے یزیدی بات کرنے لگے اور ایک لمبی سانس لیا کہ اب تو حسین اعظم نماز میں لگے ہیں، مہلت مل گئی ہے، لیکن نماز پڑھ لیں گے تو پھر ماریں گے، پھر کاٹیں گے، پھر منڈیاں گریں گی، پھر بیٹیاں یتیم ہوں گی، پھر عورتیں بیوہ ہوں گی، پھر مائیں اپنے بچوں کے لیے تڑپیں گی۔ ایسا کرو نا، انہیں حالت نماز ہی میں قتل کر دو۔ شمر آگے بڑھا،
اور اسے اپنی تلوار جب ماری تو آپ حالت سجدہ میں ہیں، حالت نماز میں ہیں. نماز کی سب سے بڑی رکن سجدہ ہے. سجدے میں ہے اور گردن پر تلوار چل رہی ہے، حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے. آپ کی منڈی کو آپ یزیدیوں نے نیزے پر اٹھا لیا. سر حسین کو جب اٹھایا تو زلف معمر میں دھول لگی ہوئی تھی اور آپ کا چہرہ ایسا مسکرا رہا تھا کہ حیرت زدہ ہے تھا. دیکھا تو حسین کے لب بھی ہل رہے ہیں تو سوچنے لگے اما جب تک یہ کٹے نہیں تھے بول رہے تھے، جب تک یہ خیمے میں تھے بول رہے تھے، جب یہ میدان میں آئے تھے بول رہے تھے، اب تو دھڑ الگ ہو گئی، سر الگ ہو گیا، پھر بھی کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ نیزہ نیچے کرو. جب نیزہ نیچے کیا تو دیکھا کہ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، نوکے نیزے سے بسط شان پڑھا کرتے ہیں. موت آتی نہیں ہے، حق پہ شہیدوں کو کبھی قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. توجہ کریے، غور کریے گا. حسین کا سر کٹ گیا. میں عالم تخیل میں آ کر کربلا کی طرف لو لگا کر عرض گزار ہوا آقا یہ حسینی ہیں، یہ آپ کے دیوانے ہیں، یہ مستانے ہیں، جو آتا ہے کر بنتے ہیں. ایک الگ بات ہے کہ ان کے چہروں پر آپ کی طرح داڑھی نہیں ہے، یہ مسجدیں بنوا لیے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے نانے مصطفیٰ سے عشق و محبت کی دلیل دے نہیں پا رہے ہیں. گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سہکار ہیں، مگر جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی گردن نماز میں کیوں دی، آپ نے اپنی قربانی نماز میں کیوں دی. آپ جب گھوڑے پر سوار تھے کٹ گئے ہوتے، جب آپ جنگ میں تھے شہید ہو گئے ہوتے، جب آپ دشمنوں کے نرگے میں تھے اپنی شہادت پیش کر دی ہوتی، آقا شہادت کا جام پی لیے ہوتے. حسین سجدے میں کیوں؟ تو کہیں گے عمر فاروق امجدی بسنت پور کے دیوانوں کو یہ بتا دے میرے رب کا فرمان ہے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اللہ قرآن تھیوری ہے، تھیوری. حسین اس کا پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل. بسم اللہ کے بعد سے والناس کی سین تک قرآن آیت ہے، آیت. حسین اس کی تفسیر ہے. اسی لیے اپنی گردن میں نے سجدے میں دی ہے تاکہ دنیا جان جائے وہ فرمان ہے اللہ کا، وہ تھیوری ہے. حسین اس کا اپنا پریکٹیکل. غور کریے گا، جس آقا نے اپنی گردن نماز میں دے دی، اپنی قربانی نماز میں دے دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا اسلام کی آن کے لیے، قرآن کی شان کے لیے، یہ لائے کلمت الحق کی بقا کے لیے، رسول گرامی قدر کے اسلامی وقار اور رسول کے لیے، جس نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا، قربان کر دیا، فدا کر دیا. ان کے ماننے والے ڈھول بجا رہے ہیں، ان کے ماننے والے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ماننے والے چہروں پہ داغیاں نہیں رکھ رہے ہیں، ان کے ماننے والے گھروں کی بہویں بے پردہ گھوم رہی ہیں. ناچ دیکھنے کی بھیڑ ان کے یہاں زیادہ لگتی ہے، امام حسین کے نام کے ذکر سننے کی بھیڑ وہی لگ پاتی ہے. اے آقا یہ گنہگار ضرور ہے مگر کرم فرما دے ان کے حال زار پر، رحم کر دے ان کے حال زار پر، ان کی غلامانہ طرز عمل کو قبول فرما کر حسین کی بارگاہ کا صدقہ ان کی جھولی میں ڈال دے اور کرم فرمائے. بخشش کا سامان یہ محفل و مجمع ہو جائے تاکہ ہم سب حضرت حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے مقتدی بن کر ان کے اقتداء میں جنت میں داخلے کی سرفرازی پا جائیں. مولا کا کرم، عنایت اور نوازش کہ اس نے حسین جیسا آقا عطا کیا اور اسلام قرآن پر حسین کا ایسا احسان بنا کہ آج تک قرآن اور اسلام کا فیضان حسین کی عنایتوں کے صدقے مل رہا ہے. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. اور عباس پکارے کہ سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹا ہے بازو چھیدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے. یزیدیوں نے جب تیغ تولے
حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے، غلام ہیں، دیوانے ہیں، شیدائی ہیں، مستانے ہیں، پروانے ہیں، تو 5 وقتہ نماز کے پابند بن جائیں۔ حسین سے محبت کی یہ علامت ہے، جب محبت کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے تو عشق شروع ہوتا ہے، اور جب عشق اپنے شروعاتی دور میں ہوتی ہے تو آدمی بات مانتا ہے، سر جھکا کر ایکسپٹ کرتا اور اطاعت کرتا ہے دل و دماغ کو بچھا کر، اور جب یہ عشق اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو روپیہ پیسہ نہیں، اپنے خون کا چندہ بھی حسین کے نام پہ دے دیتا ہے، اپنی جان کی قربانی بھی حسین کے حوالے فرما دیتا ہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، بھاگما جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں، نو کے نیزے سے بسد شان پڑھا کرتے ہیں۔